اسی طرح ہماری زندگی کے 27 دن مزید کم ہو گئے ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ یہ زندگی کم ہو رہی ہے، اور یہ دار العمل ہے دنیا، اور اس وقت تک ہم عمل کر سکتے ہیں جب تک سانس کی ڈوری چل رہی ہے۔ جب یہ ڈوری ٹوٹ گئی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اچھائی، بلائی، خدمت دین، خدمت قرآن، پھر یہ نیک اعمال نہیں ہوں گے، پھر رب کی بارگاہ میں حساب و کتاب کا معاملہ ہے۔ اور وہ بڑا خوش نصیب ہے جو اس دنیا میں رہ کے اللہ رب العزت کی ملاقات کو نہیں بھولتا، اس دنیا میں رہ کے اپنی قبر حشر کی فکر کرتا ہے، اس دنیا میں رہ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا اس کا مقصود ہوتا ہے۔ ایسے لوگ جب ان کا آخری وقت آتا ہے، اللہ کے فرشتے تشریف لاتے ہیں خوشخبری لے کر اور کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے مطمئن روح خوش ہو جا، تو اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق سرور کائنات علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے مطابق اپنی زندگی گزار کے جا رہا ہے، اور تجھے مبارک ہو، آج تیرے پروردگار کے ساتھ ملاقات ہے، اور تیری ملاقات اس حالت میں ہو رہی ہے تو اپنے رب سے راضی ہے، تیرا پروردگار تجھ سے راضی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایسی موت عطا فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آخرت کی فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، دنیا کی کوئی وقت نہیں ہے، ہم نے اس دنیا کے لیے قبر کو بلا دیا، آخرت کو بلا دیا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پش ڈال دیا، سرور کائنات کی سیرت طیبہ، سیرت مبارکہ کو چھوڑ دیا، جبکہ دنیا کی بابت سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں، کہا لوگو اس دنیا کی مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، زمین سے آسمان تک سارے خزانے، درہم، دینار، روپیہ، پیسہ، یورو، ڈالر، سونا، چاندی، دکانیں، مکانات، پراپرٹی، بینک بیلنس، ساری کائنات کا سیم و زر جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی حیثیت مچھر کے ایک پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر اس دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر اس کی وقت ہوتی، اللہ تعالیٰ ساری کائنات میں کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی عطا نہ کرتا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت کی زندگی ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے، جو دنیا سے بہتر ہے، جو اللہ رب العزت کی ملاقات کی زندگی ہے، جس میں کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے۔ وہ بڑا خوش نصیب ہوگا جو اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزار کے رب کی بارگاہ میں پیش ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی جنت کا داخلہ عطا کر دیا۔ آج ہم نے دنیا کے لیے نوسر بازی، رشوت ستانی، سود خوری، لوگوں کے ساتھ جائز اور ناجائز کی پرواہ کیے بغیر، حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر ہم دنیا بنانے میں لگ گئے، بینک بیلنس بنانے میں لگ گئے، اور دنیا کے لیے ہم نماز تک بھول گئے، دنیا کے لیے ہم نے اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال دیا، اس دنیا کے بینک بیلنس اور جائیداد کے لیے ہم نے سرور کائنات کے احکامات کو چھوڑ دیا۔ حضرات اس کی حیثیت کیا ہے؟ امام الانبیاء سید الرسل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کہا الدنیا جیفتن، لوگو دنیا مردار کی مثال ہے۔ مدینہ منورہ، آپ مدینہ منورہ کے کوچہ و بازار سے گزر رہے ہیں، چند صحابہ آپ کے ساتھ ہیں، ایک خالی جگہ جہاں پہ لوگ کوڑا کرکٹ پھینکتے ہیں، آپ رکے، اس کوڑا کرکٹ پہ ایک بکری کا مرا ہوا چھوٹا سا بچہ، چند دنوں کا بچہ اس جگہ پہ پڑا ہوا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، میرے صحابہ تم میں سے ہے کوئی بندہ جو ایک درہم یا آدھے درہم کے عوض اس کو خرید لے؟ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام بدبو اٹھ رہی ہے، یہ ماحول تعفن زدہ ہے،
اس مردار بچے کی وجہ سے 1 درہم آدھا درہم ضائع کرنا بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، ہم اس کو فری میں لینا بھی گوارا نہیں کرتے۔ نہ اس کی کھال کسی کام آ سکتی ہے، نہ گوشت کسی کام آ سکتا ہے، نہ اس کو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے۔ اس کے مالکوں نے اس کی بے وقتی کی وجہ سے، بے حسیتی کی وجہ سے باہر پھینک دیا ہے۔ ماحول بدبودار اور تفن زدہ ہو گیا اس مردار بچے کی وجہ سے۔ ہم اس کو کیسے خریدیں گے؟ سرور کائنات فرماتے ہیں میرے صحابہ، جس طرح تمہارے نزدیک بکری کے چھوٹے مردار بچے کی حیثیت ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں ساری دنیا کی اتنی بھی حیثیت نہیں ہے۔ کس کے لیے آج ہم نے اپنے بہن بھائیوں کا حق کھا لیا؟ کس دنیا کے لیے آج اپنی بہنوں کا حق ہڑپ کر رہے ہیں؟ کس دنیا کے لیے نوسر بازی کر رہے ہیں؟ کس دنیا کے لیے مسجدیں بیچ کے کھا رہے ہیں؟ کس دنیا کے لیے ہم لوگوں کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں؟ کس دنیا کے لیے ہم لوگوں کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں؟ موت آئی ایک لمحے کے اندر۔ یہ دنیا، یہ زندگی، آج چودھری صاحب ہے، آج شیخ صاحب ہے، آج وڈیک صاحب ہے، آج سندھو صاحب ہے، آج باجوہ صاحب ہے۔ موت کا جام نوش کیا، پھر تیرے نام بھی بدل گئے۔ کہا جائے گا جلدی کرو میت کو غسل دو، جلدی کرو میت کو قبرستان لے چلو، تیرا نام تک لوگ بھول جائیں گے، تیری شکل تک بھول جائیں گے۔ آؤ اس وقت کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک جائیں، توبہ کریں، رب کی طرف رجوع کریں۔ جس طرح رمضان گزر گیا، ہماری زندگی بھی موت کی طرف، ہمارے ایام بڑھ رہے ہیں اور زندگی کم ہو رہی ہے۔ ہر سال نیا سال آتا ہے، ہم جشن مناتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ نیا سال آ گیا، بچے کی سالگرہ مناتے ہیں، بھائی کی سالگرہ مناتے ہیں۔ حضرات، یہ خوشی کی بات نہیں، یہ تو زندگی کی جو عمارت ہے اس سے ایک اینٹ گر گئی ہے۔ ہر سال اینٹ گر رہی ہے اور پتہ نہیں موت کا جام کب نوش کرنا پڑ جائے، کب پیغام آ جائے۔ آئیے اس وقت سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیجئے۔ سرور کائنات کی حدیث مبارکہ ہے، کہا الدنیا جیفۃ وطالبھا الکلاب۔ اسلام دنیا کمانے سے منع نہیں کرتا، اسلام بینک بیلنس سے منع نہیں کرتا۔ اگر اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے، صدقہ خیرات کیا جائے، رب کی راہ میں خرچ کیا جائے، اسلام دنیا کمانے کے ساتھ ساتھ نماز کی ترغیب دیتا ہے، روزے کا حکم دیتا ہے، صدقہ خیرات کا حکم دیتا ہے۔ اور جس شخص کو دنیا نماز بلا دے، نمازان ہو رہی ہے، یہ دکان پہ بیٹھا ہوا آزان ہو رہی ہے، اپنی حویلی میں بیٹھا ہوا آزان ہو رہی ہے، اپنے مربو میں بیٹھا ہوا نہ نماز کا فکر ہے، نہ روزے کا فکر ہے، نہ قرآن مجید کی تلاوت ہے، نہ اللہ رب العزت کے احکامات پہ عمل ہے، نہ سرور کائنات کی سیرت پہ عمل ہے۔ حضور فرماتے ہیں ایسی دنیا جو آخرت بلا دے، جو قبر بلا دے، جو اللہ کے رسول کو بلا دے، فرمایا وہ دنیا مردار ہے۔ وَطَالِبُهَا الْكِلَابُ، اور دنیا کمانے والا آخرت کو بھول کے اس کی حیثیت دنیا کے کتوں جیسی ہے، انسان کی حیثیت نہیں ہے۔ آئیے ہم فیصلہ کریں، ہم نے کتے کی زندگی بسر کرنی ہے یا اللہ تعالیٰ کے فرما بردار انسان بن کے انسان کی زندگی بسر کرنی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آخری وقت سرور کائنات کا کلمہ ختم نبوت، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ورد کرنا نصیب کر دے۔ اللہ ہماری آخرت بہتر بنا دے۔ یہ دنیا گزر جائے گی، 60 سال 50 سال 70 سال جیسے بھی گزری، موت آئی، جان چھوٹ گئی، مگر آخرت میں وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اور صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، ایک بندہ اس دنیا میں عرصہ دراز زندہ رہنے والا، سونے کا چمچ منہ میں لے کے پیدا ہونے والا، ساری زندگی دکھ کوئی نہیں دیکھا، پریشانی کوئی نہیں دیکھی، کوئی مشکل نہیں آئی، کوئی مصیبت نہیں آئی، ہمیشہ خوش رہا ہے، کہہ کے لگاتا رہا ہے، خوشیوں میں رہا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جائے گا، اللہ فرمائیں گے میرے فرشتوں اس کو ایک لمحے کے لیے جہنم کی سیر کروا کے لائیں، ایک ڈبکی جہنم میں لگوا کے اس کو واپس لایا جائے گا۔ پروردگار فرمائیں گے
मेरे बंदे बताओ दुनिया में कभी सुख, चैन, राहत, इत्मीनान और खुशी देखी थी? एक लम्हा जहन्नम में जाने के बाद कहेगा अल्लाह मैं 100 साल जिंदा रहा, मैंने सारी जिंदगी कभी खुशी देखी ही नहीं है, सारी जिंदगी कभी आसानी देखी ही नहीं है। और इसके बरक्स वो बंदा जो सारी जिंदगी गुरबत में, परेशानी में रहा, उसके घर के मामलात नहीं चलते थे, घर के अंदर खाने के लिए खुर्दोनोश का सामान नहीं था, बच्चों की फीसें नहीं थी, बच्चों के घर के अंदर छोटे बच्चों के दूध के लिए जेब में पैसे नहीं थे, मगर वो हमेशा 5 वक्त की नमाज अदा करने वाला, रमजान के रोजे रखने वाला, रब की मुलाकात की फिक्र करने वाला, कुरान मजीद की तिलावत करने वाला, रमजान में इबादत करने वाला, सखावत करने वाला, अल्लाह के कुरान की तिलावत करने वाला, जो दुनिया में रह के अपने रब को नहीं भूला, सारी जिंदगी कस्मा कुर्सी की गुजर गई, रब की बारगाह में जाएगा। अल्लाह फरमाएंगे मेरे फरिश्तों इसको एक लम्हे के लिए जन्नत की सैर करवा के लाएं, जन्नत में एक लम्हे के लिए जाएगा, वापस आएगा। अल्लाह फरमाएंगे मेरे बंदे तू 100 साल दुनिया में रहा, परेशानियों में, मुसीबतों में, मुश्किलात में, मुझे बता कभी कोई मुश्किल परेशानी देखी थी? रब की जन्नत का नजारा करने के बाद 100 साल परेशानी की जिंदगी गुजारने वाला कहेगा अल्लाह तेरी जन्नत देख ली है, मैं समझता हूं मैंने सारी जिंदगी एक लम्हा भी कोई परेशानी देखी ही नहीं है। वल आखिरतु खैरुम वाबका, वो घर बेहतर घर है, हमेशा रहने वाला घर है। हमने उस हमेशा रहने, हमेशा के घर और हमेशा के ठिकाने को चंद मिनट की जिंदगी के लिए बर्बाद कर दिया तो ये बड़ा खसारे का सौदा होगा, घाटे का सौदा होगा। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमें आखिरत की फिक्र की तौफीक अता फरमाए, किताब व सुन्नत पे अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला तौहीद व सुन्नत के अकीदा पे जिंदा रखे, इसी अकीदा पे मौत अता फरमाए और क़यामत के रोज सरवरे कायनात की रफाकत का हकदार बना दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।